اپنا امامہ اتار کر اپنے بیٹے امام زین العابدین کے سر پر رکھا، صندوق کھولی اور امام الانبیاء علیہ السلام کا امامہ اٹھا کر امام علی مقام نے اپنے سر پر سجایا، اپنے والد مولا مشکل کشا کی تلوار ذوالفقار لی اور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال اپنے ہاتھ میں پکڑی اور یوں وصیتیں کرتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے اور میدان کربلا میں پہنچے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے تو آپ نے اعلان کیا، کیا تم میں کوئی بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تو اس وقت پورے یزیدی لشکر میں کچھ خاص لوگوں کو، خاص پہلوان طاقتوروں کو الگ کیا ہوا تھا۔ مصر، عراق، روم، شام، یہاں کے بڑے بڑے پہلوان جو اکیلے 100 پر باری ہوتے تھے، جو کھال پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ ان کے پاؤں کے نیچے سے کھال نہیں کھینچ سکتے، کھال کے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر وہ پاؤں سے نیچے والے کھال کا حصہ نہیں کھینچ سکتے، بلکہ ان کو گرا بھی نہیں سکتے تھے، حالانکہ کھال پہ کھڑے ہوں گے تو پاؤں پھسلتا ہے۔ اب کتنے بڑے بہادر ہوں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا، حل میں مبارس، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ سوچیں، 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے ہیں، حلق کتنا سوکھا ہوگا میرے امام کا، اور 72 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے۔ امام علی مقام پر کتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا، کتنی مصیبتیں آئیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کھڑے ہو کر آپ نے پکارا، کیا ہے تم میں کوئی بہادر؟ تو عراق کا ایک بہادر آگے بڑھا، اس نے کہا ابن سعد سے، جو یزیدی لشکر کا سالار تھا، کہا مجھے اجازت دو، اب یہ تو ان میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اب میں جاؤں گا تو ایک ہی بار میں ان کا سر کاٹ کے تمہارے قدموں میں لے آؤں گا۔ اس نے کہا جائیے۔ اب وہ دندناتا ہوا، بپھرتا ہوا آپ کے سامنے آیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کون ہو تم؟ کہا میرے نام پہ مت جائیے، بس میرے وار سے اپنے آپ کو بچائیے، آپ تو ٹوٹ چکے ہیں، آپ میں لڑنے کی ہمت طاقت نہیں۔ مگر میرے امام نے اس یزیدی لانتی کو کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ اب تک تو نے جن لوگوں سے لڑا وہ اور ہوں گے۔ اس نے کہا میں عراق کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، میرے سامنے تو ہزاروں نہیں ٹکتے، آج تک میں نے کسی کو جیتنے نہیں دیا، میں وہ ہوں اگر اپنا وار پہاڑ پہ ماروں تو پہاڑ کو بھی ریزہ کر سکتا ہوں۔ مگر میرے امام نے اس کو کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے نزدیک تیری اوقات مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو پہلوان ہے، تو بہادر ہے، تو اپنے وار سے پہاڑ کو ریزہ کر سکتا ہے، اپنے لیے ہے، میرے نزدیک تو مکھی کے پر، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو غصہ آیا، غصے میں تلوار کا وار کیا۔ میرے امام نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈھال سے وار کو روکا اور تلوار ذوالفقار مولا مشکل کشا کی تلوار سے اس کو ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے اور واصل جہنم ہو گیا۔ جب یزیدوں نے یہ منظر دیکھا تو کانپنے لگے۔ آپ نے پھر پکارا، حل میں مبارس، کیا تمہارے پورے 22,000 کے لشکر میں کوئی ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ ایک مصر کا پہلوان کھڑا ہوا، آگے آیا، اس نے کہا میں لڑوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا تعارف مت پوچھیے، بس میرے وار سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ میں کون ہوں مجھے جانتا ہے؟ میرا نانا امام الانبیاء، میرے اندر میرے نانے کا مبارک لعاب دوڑ رہا ہے، میرے اندر میری والدہ خاتون جنت کا دودھ جوش مار رہا ہے، اور میرے اندر اس وقت مولا مشکل کشا کا خون دوڑ رہا ہے، اور میرے اندر غیرت ایمانی، جوش ایمانی بھری ہوئی ہے، اور میرے وار سے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا نہیں، میرے وار سے بچائیے۔ سب پہلے اس نے وار کیا، میرے امام نے وار کو روکا، اس کے سر پر ایسا تلوار ذوالفقار سے وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے اسے واصل جہنم کیا۔ المختصر کروں، عراق، مصر، شام بڑے بڑے پہلوان آئے، مگر میرے امام نے ہر ایک کو واصل جہنم کیا۔ بدر نامی ایک پہلوان تھا تو ہزاروں پر اکیلا بھاری، 4 بیٹے، وہ بھی کمال کے بہادر۔ تو بدر نے ابن سعد سے کہا کن بزدلوں کو امام کے مقابلے میں بھیجا؟ میرے بیٹے کو بھیج، دیکھ میرا بیٹا کتنا بہادر ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہی ایک وار میں ان کا سر کاٹ کے لائے گا۔
اب اس نے کہا اچھا چلے جائیے. بدر نے اپنے بیٹے کو بھیجا, کہا جاؤ اور ایک وار میں ان کا سر کاٹ کے لاؤ. امام علی مقام کے سامنے آیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون؟ کہا میں بدر کا بیٹا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو یہ تھا تیرا باپ مجھ سے لڑنے آتا. باپ نے اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج دیا. اچھا یہ تھا تیرا باپ سامنے آتا اور پھر وہ تو اپنے باپ کو واصل جہنم ہوتا ہوا دیکھتا. اسے غصہ آیا. کہا اچھا آپ اتنے بڑے بادوں نے؟ فرمایا ہاں تو اتنا بزدل ہے کہ تجھے گھوڑے کی زین بھی کسنا نہیں آئی. جب وہ یہ کہا تو اس نے جھک کر گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا تو میرے امام وہ جیسے جھکا تو میرے امام نے ایک ہی وار کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اسی کی تلوار اٹھائی. اب تلوار ذوالفقار رکھی اور اسی بدر کے بیٹے کی تلوار اٹھائی اور اس کے باپ کو کہا آ اور تیرے بیٹے کی تلوار سے تجھے واصل جہنم کروں گا. بعد میں مورخین نے لکھا, امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے امام جب میدان کربلا میں 10 محرم کو لڑ رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے خود امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے مولا مشکل کشا امام حسین کی صورت میں میدان کربلا میں لڑ رہے. اتنی بہادری اتنی دلیری سے میرے امام لڑے. بدر دندناتا ہوا آگے آیا, کہا میرے بیٹے کو تم نے قتل کیا؟ فرمایا ہاں اور تیرے بیٹے کی تلوار سے تجھے قتل کروں گا. میرے امام نے اس پر ایسا وار کیا, اس کے جسم کے درمیان میں وار کیا تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو واصل جہنم کیا. اس کے تینوں بیٹے لڑنے آئے, ایک ایک وار کر کے میرے امام نے تینوں بیٹوں کو واصل جہنم کیا. المختصر انہوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا, مگر امام عالی مقام دائیں طرف اگر گھوڑا دوڑاتے تھے تو دائیں طرف کا پورا لشکر دم دبا کر آگے بھاگتا تھا. آپ بائیں طرف گھوڑا دوڑاتے تو وہ آپ کے آگے بھاگتے, آپ سامنے حملہ کرتے آپ سے آگے بھاگتے, آپ پیچھے سے حملہ کرتے آپ سے آگے بھاگتے. یعنی چاروں طرف کے یزیدوں کو 22,000 کا لشکر, ایک مرتا دوسرا آتا, وہ مرتا تیسرا آتا, وہ مرتا اگلا آتا. یعنی فوج کی کمی نہیں تھی. مگر امام علی مقام 3 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام نے ہر ایک کو کاٹ کاٹ کر واصل جہنم کیا. کسی کے سر پہ تلوار ذوالفقار کا وار کیا تو اس کے جسم کو کاٹ کر واصل جہنم کیا. کسی کی گردن پہ وار کیا تو اس کے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا. کسی کی پیٹھ پر وار کیا تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. کسی کے ہاتھ پہ وار کیا تو اس کے ہاتھ کو جسم سے الگ کر دیا. کسی کے پاؤں پہ وار کیا اس کے پاؤں کو جسم سے الگ کر دیا. المختصر میرے امام نے پورے میدان کربلا میں لڑتے 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 ہزاروں یزیدوں کو واصل جہنم کر دیا. جب لشکر نے دیکھا کہ یہ تو رکنے والے ہے ہی نہیں, واقعی ان کے اندر غیرت ایمانی جوش ایمانی, میں کہہ رہا ہوں آپ سننے واقعی آسان لگ رہا ہے مگر خدا کی قسم یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ واقعی ان کے اندر غیرت ایمانی جذبہ ایمانی جوش ایمانی تھی. حقیقت یہ ہے کہ خاتون جنت شہزادی کونین کا دودھ واقعی ان کے خون میں جوش مار رہا تھا اور آپ نے اپنی ماں کے دودھ کا حق میدان کربلا میں ادا کیا. مولا مشکل کشا کا خون واقعی ان کے اندر جوش مار رہا تھا اور آپ نے اپنے والد کے خون کا حق میدان کربلا میں ادا کیا. اپنے نانا کے وہ بوسے, اپنے نانا کے وہ بچپن کے پیار, اپنے نانا کی وہ بچپن کی محبت, اپنے نانا کی اذانیں, اپنے نانا کی لوریاں اور اپنے نانا کے وہ لعاب دہن کا اثر میرے امام نے میدان کربلا میں عاشورہ کے دن وہاں پر دکھا کر امت کو پیغام دیا کہ میں وہ ہوں جس نے اپنی ماں کے دودھ کا حق بھی ادا کیا, اپنے باپ کا خون کا حق بھی ادا کیا اور اپنے نانا کی محبت اور اپنے نانا کے لعاب دہن کا بھی حق ادا کر دیا. یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی, کہا ان کو روکو, اگر یہ نہیں رکے تو یہ کاٹ کے ہم سب کو واصل جہنم کریں گے. باقی جملہ بڑے دل سے سنیے, کس چیز نے امام کو روکا؟ انہیں کہا ایسا کرو چاروں طرف سے تیر برساؤ, کیونکہ اکیلے اکیلے نہیں لڑ سکتے, اگر جھنڈ کی صورت میں جائیں گے تب بھی مر رہے تھے, تو اب تیر برسا کر زخمی کرو. اب چاروں طرف سے تیر برسے. اب ایک بندہ چاروں طرف سے ہزاروں تیر برسے, کتنا روکے گا؟ پورے جسم پر تیر لگے. مورخین نے لکھا 133 زخم امام علی مقام کے جسم اقدس پر بعد میں جب وصال کے بعد دیکھا تو موجود تھے, جس میں 33 زخم نیزوں کے, 33 زخم تلواروں کے اور بقیہ سارے زخم تیروں کے تھے. تیر زیادہ لگے اور ایک تیر میرے امام کی پیشانی پر لگا.
تو آپ نے پیشانی سے تیر کو نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور کہا بدبخت تو کتنا بد نصیب ہے، تو نے اس جگہ پر تیر مارا جس جگہ کو میرے آقا چوما کرتے تھے، کتنا بڑا بدبخت ہے۔ تو کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ گھوڑے پر تیر لگے ہیں، میرے امام نیچے آئے مگر پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یزیدوں میں بھگدڑ مچی، کہا بھائی تیر بھی مار لیے، نیزے بھی مار لیے، تلواریں بھی چلا لی، اتنے زخم دے دیے، مگر یہ بندہ اب بھی نہیں رک رہا، ان کی غیرت ایمانی، جوش ایمانی اب بھی نہیں رک رہی، تو کوئی چیز تو ہو جو روکے۔ تو ایک نے کہا اذان دو، اگر ان کو روکنا ہے تو اذان روکے گی۔ ہم اذان کے بعد کیا کرتے ہیں ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، مگر امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں جس چیز نے روکا وہ اللہ کی اذان تھی۔ جب اللہ اکبر کی صدا ایک بدبخت نے لگائی کہ روکے اس کو، تو امام علی مقام کا ذہن فوراً رب کی نماز کی طرف گیا، سورج کو دیکھا تو سورج قریب تھا، ظہر کا وقت، جمعے کا وقت ہو چکا تھا۔ تو اب امام نے سورج کو دیکھ کر سوچا کہ اگر لڑائی جاری رکھتا ہوں تو میری نماز چلی جائے گی، اور زندگی کی آخری نماز چھوڑ کر، شہید تو ہونا ہی ہے نا، تو زندگی کی آخری نماز چھوڑ کر اللہ کے بارگاہ میں جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب تلوار ڈال دی امام نے، اب ڈھال بھی ڈال دی، گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے، سیدھے پڑے ہوئے میرے امام۔ یزیدی آگے بڑھے، ایک آیا وہ ڈرا پیچھے گیا، دوسرا آیا وہ ڈرا پیچھے گیا، تیسرا آیا وہ ڈرا پیچھے گیا۔ شمر بدبخت آیا، میرے امام کے سر کو تن سے جدا کرنے کا ارادہ کیا، تو امام علی مقام نے 133 زخم کھانے کے باوجود بھی اپنے جسم کو حرکت دے کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا اور دعا مانگی، اللہم ردن بقضائکا، اے اللہ تیرا حسین تیری تقدیر پر راضی ہے، وشکرن وصبرن علی بلائکا، اور اے اللہ تیرا حسین تیری تمام مصیبتوں پر صبر کرنے پر راضی ہے، صبر کرنے پر، وتسلیماً لامرکا، اور اے اللہ تیرا بندہ تیرا حسین تیرے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکانے والا ہے۔ اب تیرے حسین نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، میں یہاں مکے میں تھا نمازیں پڑھی، مدینے میں تھا نمازیں پڑھی، سفر میں تھا نمازیں پڑھی، میدان کربلا میں آیا نمازیں پڑھی، یکم محرم سے 7 تک پانی تھا نمازیں پڑھی، 8 9 10 3 دن پانی بند کیا گیا، تیمم کر کے پھر بھی نماز پڑھی۔ اب میرے جسم کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اب نہ میرے پاس پانی ہے کہ میں تیمم کروں، نہ میرے پاس پانی ہے کہ وضو کروں، نہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ تیمم کر کے تیری نماز پڑھوں۔ اب تیرا بندہ تیرا حسین خون میں لت پت ہے، جسم میں حرکت بھی نہیں نماز پڑھنے کی، مگر پھر بھی میں نے اپنے جسم کو حرکت دے کر اپنی پیشانی تیری بارگاہ میں جھکا دی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ اپنے بندے حسین کی زندگی کے آخری سجدے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ کہا، اور شمر بدبخت نے آپ کے حلق پر وار کیا اور سر کو تن سے جدا کر لیا۔ درس کیا ملا امام علی مقام کی شہادت سے؟ پہلا درس، نماز کی پابندی کیجئے۔ آج شب عاشوراء کا یہ پیغام ہے، آج کی محفل کا نچوڑ خلاصہ بیان کا آخر میں اینڈ اصل چیز بتا رہا ہوں، امام علی مقام کے پورے واقعے اور شہادت سے پہلا پیغام، نماز کی پابندی کیجئے۔ میرے امام نے زندگی کا آخری سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، امت کو بتایا قیامت تک نماز سے دوستی کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی بھی نماز کو اپنے آپ سے جدا نہ کرو۔ دوسرا پیغام واقعہ کربلا سے کیا ملا؟ میرے امام کا سر تن سے جدا ہو گیا، مگر سب نے دیکھا کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہے، مگر پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام کے سر نے تن سے جدا ہو کر بھی پیغام دیا کہ میں کٹ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تمہارے دھڑ پر سر موجود ہے، تم قرآن سے محبت کرو، قرآن سے دوستی کرو، اور زندگی میں کبھی بھی قرآن کو اپنے آپ سے جدا مت کرو۔
تیسرا پیغام میرے امام نے ہمیں کیا دیا؟ آپ فرماتے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ گرائے گئے مگر میں استقامت کا پہاڑ بن کر صبر کرتا رہا۔ مجھ سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، تجھ پر بھی اگر زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، زمینی آسمانی بلائیں آئیں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر اور ان مصیبتوں پر صبر کرتے رہنا۔ چوتھا پیغام میرے امام نے کیا دیا؟ آپ نے پیغام دیا، اے واقعہ کربلا سننے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں، اہل بیت کے، نبوت کے گھرانے سے محبت کا دم بھرنے والوں، میں نے ہمیشہ ساری زندگی اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کی ہے، تسلیماً لامری کا، اللہ کے ہر حکم پر میں نے اپنے آپ کو جھکایا ہے۔ اگر تمہارے پاس بھی تمہارے رب کا حکم آ جائے، تمہارے نبی کی شریعت آ جائے، تو نبی کی شریعت اور اپنے رب کے حکم کی سب سے پہلے پاسداری کرنا، اپنی گردن شریعت کے سامنے جھکا دینا۔ اور پانچواں اور آخری پیغام میرے امام نے ہم سب کو قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو یہ دیا، اے میرے محبوب علیہ السلام کی امت، میں نے ہر حال میں اپنے رب کی بارگاہ سے جو کچھ بھی مجھے ملا، میں نے ہر حال میں استقامت کا پہاڑ بنا رہا، شکر کرنے والا بنا رہا۔ اللہ تمہیں پیغام یہ ہے کہ اللہ تمہیں نعمتیں دے تب بھی شکر کرنا، اور اگر اللہ تمہیں مصیبتیں دے تب بھی شکر کرنا۔ اور یہ پیغام دیا، چھٹا پیغام یہ دیا، فرمایا کہ اے میرے مجھ سے پیار کرنے والوں، میں نے ہمیشہ ساری زندگی اللہ کی تقدیر پر راضی رہا۔ بچپن میں شہرت سن چکا تھا مگر اپنے رب کی تقدیر پر راضی رہا۔ مجھ سے پیار کرنے والوں، تم بھی اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر، جس کو ہم کہتے ہیں نصیب، تقدیر، اس پر راضی رہنا۔ اگر صبر، شکر، تقدیر پر راضی، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا، شریعت کے آگے سر جھکانا، نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو گے، اللہ ان اعمال کی برکت سے تمہاری دنیا کا آخرت کو روشن فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔